صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 15 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخہ اولیٰ سے پہلے کی نشانیاں بیان کی اور نفخہ ثانیہ کے بعد کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کی قسمیں بطور گواہی کے اٹھائیں۔ دیکھیں ہمارے دنیا کا قانون اور شریعت کیا کہتی ہے، جب کوئی آدمی کسی کے خلاف دعویٰ پیش کرتا ہے یعنی کوئی مدعی ہوتا ہے تو اس کے ذمے گواہ لازم ہوتے ہیں کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہوں کو پیش نہ کر سکے تو پھر جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے یعنی مدعا علیہ اس کے ذمے قسم آتی ہے۔ اگر وہ اس بات کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ اس نے میرے خلاف جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں یہ جھوٹا ہے تو معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی بعض چیزوں کی قرآن پاک کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں، البتہ ہم مکلف ہیں، ہم پابند ہیں قانون کے۔ اگر ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو ایسے جیسے ہم نے شرک کیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ یعنی ہم میں سے بعض لوگ ایسے جو قرآن کی قسم اٹھا دیتے ہیں یا کعبہ کی قسم اٹھا دیتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھا دیتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھا لیتے ہیں یا ماں باپ کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا ان ساری چیزوں کی قسمیں اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قانون بنایا، قانون بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور ہمارے لیے بنایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قانون کے پابند ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائیں اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور قسم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے گواہ، گواہی کے بدلے میں قسم ہے کہ گواہ اب جو مدعا ہے اس کے ذمہ گواہ ہوتا ہے، مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بطور گواہی کے قسم اٹھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کی گواہی ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے عربی زبان کے اندر کہ جب حرف قسم آ جائے یا لفظ قسم آ جائے تو اس سے پہلے لفظ لا آ جائے
تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ویسے ہم لا کا معنی پڑھتے ہیں نہیں، یہاں پر لفظ ہے فلا اقسم، بظاہر تو کیا لا لکھا ہوا ہے، تو آدمی جس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کا ترجمہ کیا کرے گا؟ فلا اقسم، پس میں قسم نہیں اٹھاتا۔ اگر یہ معنی کیا تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر لفظ قسم ہے اقسم، اس سے پہلے لا آ گیا ہے، اور لفظ قسم سے پہلے لا آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہاں پر فلا اقسم کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، خنس خنسا کی جمع ہے اور اخنس کی جمع بھی کی جاتی ہے، اس کا معنی ہے پیچھے ہونا۔ اور اس کے آگے الجوار پھر لفظ آ رہا ہے کنس، کنس کنسا کی جمع ہے اور اکنس کی جمع بھی آتی ہے، اس کا معنی ہے چھپ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجواری جو تیزی سے چلنے والے ہیں، الکنس چھپ جانے والے ستاروں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ستاروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ایسے ستارے جو تیزی سے چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ستاروں کا نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم ستاروں کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، یہ چمک رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ستاروں کی قسم اٹھا کر کہ لوگو جس طرح تم میری اس قدرت کو دیکھتے ہو، ستاروں کے نظام کو تم سمجھتے تو نہیں ہو لیکن تم ان کو مانتے ضرور ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، سچ ہے، اگر تمہیں اس کی سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی تم اس کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا جب، اس کا لفظ ازداد میں سے ہے، یعنی یہ آنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا جب، تنفس وہ سانس لے، یعنی جب وہ روشن ہو جائے۔ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہری نشانیاں ہیں۔ جب اندھیرا آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے رات آ گئی ہے، جب روشنی آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آ گیا ہے، دن آ گیا ہے، تو یہ ظاہری نشانیاں ہیں، ان کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم اٹھا کر، رات اور دن کی قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ انہو، بے شک یہ قرآن پاک، لقول، البتہ کہا ہوا ہے، رسول، قاصد کا، کریم، عزت والے۔ بے شک یہ قرآن پاک البتہ عزت والے قاصد کا کہا ہوا کلام ہے۔ بے شک یہ قرآن پاک لقول، البتہ کہا ہوا ہے، رسول کریم، عزت والے قاصد کا۔ عزت والے قاصد سے مراد، یعنی رسول کریم سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ یہ کس کا کہا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن پاک البتہ اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ اور آگے کیا ہے؟ نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور کس پر لانے والے ہیں؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتارا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن پاک البتہ کہا ہوا ہے
رسول کریم عزت والے قاصد کا، ذی قوتن جو قوت والا ہے۔ ان کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھانے کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا اور اس بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ اللہ نے ارشاد میں ذی قوت بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے پاس، مکین بڑی عزت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑا مقام اور بڑی عزت عطا کی ہے، یعنی فرشتوں کے گئے ہیں سردار ہیں، فرشتوں کے امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مطاعن، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی تمام کے تمام فرشتے ان کی اطاعت میں چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم لاتے ہیں فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اور فرشتے سارے کے سارے ان کی اطاعت میں چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سما، وہاں امین بڑا امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے ہی امین ہیں، امانت دار ہیں۔ ان کا لقب روح الامین بھی ہے اور ان کا لقب روح القدس بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ آقا علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، اور دور دور تک انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ یہاں تک کہ بچے کی زبان پر کیا ہوتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ دیوانہ آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کی تردید کی کہ میرے محبوب دیوانے نہیں ہیں۔ پیچھے ہم سورۃ القلم میں بھی پڑھ چکے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ان باتوں کی تردید فرمائی، اور اس کے بارے میں مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب مشرکین مکہ نے اس بات کو دور دور تک پھیلا دیا تو قبیلہ ازچنو، اس کا ایک آدمی تھا جن کا نام تھا زماد، وہ دیوانوں کو دم کرتا تو دیوانے جو ہیں وہ صحیح ہو جایا کرتے، ان کا دم بڑا ہی مشہور تھا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے مکہ میں آیا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو ہے میں نے سنا کہ خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے ایک کسی کا بچہ ہے، وہ اس کو لوگ مجنون کہتے ہیں، وہ دیوانہ ہو چکا ہے، تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے بہت روکا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں تو دم کر کے ہی جاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کہتا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں قبیلہ ازشنو کا ایک آدمی ہے، وہ مجنون لوگوں کو دم کرتا ہے، دیوانوں کو دم کرتا ہے، تو اس کے دم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا ہے آپ کے بارے میں، تو میں بڑی دور سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں، بڑے اخلاص کے ساتھ آیا ہوں۔ میری فیس تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ سے بالکل فیس نہیں لوں گا، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے کسی کے بیٹے ہیں، تو میں آپ سے بالکل فیس نہیں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں، میرے لیے آئے ہیں کہ مجھے دم کریں، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ مجھے کوئی دیوانہ پن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس طرح سنا ہے، سارے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زبانوں کو کنٹرول کرنا میرا کام نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا مرض نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پھر لوگ آپ کو ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ کیا لوگوں کو بتاتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ آقا علیہ السلام سورۃ الطارق پڑھتے ہیں، پہلے خطبہ پڑھا، پھر سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ آدمی خطیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، عربی تھا، عربی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ آقا علیہ السلام سورۃ الطارق کی تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ آنکھوں سے آنسو آتا جا رہا ہے۔ یہ سورت اس کے دل پر اتر گئی، دل پر اثر کیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الطارق کی تلاوت مکمل کی اور یہ آدمی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے کلام میرے سامنے پڑھا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا کلام ہے۔ تو وہ آدمی سورۃ الطارق کی تلاوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر ایمان لے آیا ہی اس لیے تھا کہ میں دم کروں اور دم کر کے ان کو ٹھیک کر دوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی سورۃ الطارق کی، اس نے سنی اور یہ ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، بمجنون، مجنون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق رآہ، اس نے دیکھا ہے اس کو، بالافق المبین، روشن کناروں پر۔ کس نے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ البتہ تحقیق کس نے دیکھا ہے؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ کس کو؟ جس کا پیچھے ذکر کیا، رسول کریم کو، قاصد کو، عزت والے قاصد کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، بالافق المبین، روشن کنارے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ اس زمین پر، لہو 600 اجنحۃ، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بار تھے؟ 600 بار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل نور میں مکہ مکرمہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا، اور دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، کبھی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، کبھی کسی نوجوان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، لیکن 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، علی الغیبی، غیب پر، بزنین، بخل کرنے والے، نہیں ہے وہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتوں میں بخل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی غیب کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو لوگوں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ جیسے یہ قرآن پاک یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ پل صراط، جنت، دوزخ، یہ میدان محشر، قیامت، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری خبریں لوگوں تک پہنچائیں، کسی خبر کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بزنین، بخل سے کام لینے والے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ، بقولی، قول، شیطان الرجیم، شیطان مردود کا، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ کے لیے وحی جو ہے وہ رک گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی۔ تو آپ کی چچی یعنی ابو لہب کی بیوی، جس کا نام اورا تھا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ ابو سفیان کی سگی بہن تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی چچی۔ یہ خاندان بڑا ہی سخت قسم کا تھا۔ تو اس نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ قد ترکک کا شیطانک، تحقیق چھوڑ دیا ہے تجھ کو تیرے شیطان نے، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کیا کہتی ہے کہ تیرا شیطان جو ہے، تیرا ساتھی جو ہے، اس نے تجھ پر وحی لانی چھوڑ دی ہے، وہ تیرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے
کہ اس کو لانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے، یعنی اس کو جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہہ رہی ہے؟ نعوذ باللہ شیطان، کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کی تردید فرمائی کہ نہیں ہے، یہ کہا ہوا شیطان الرجیم، شیطان مردود کا۔ اس کو لانے والے پیچھے کیا فرمایا؟ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا کہا ہوا ہے، یہ شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ، پس کہاں، تذہبون، تم جا رہے ہو، کہاں تم پھرے چلے جا رہے ہو؟ فرمایا ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا مگر ذکر نصیحت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء، اس شخص کے لیے جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ وہ قائم رہے۔ نصیحت کے لیے کس کے لیے؟ جو مان لے، اور جو نہ مانے اس کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری بھوک کو ختم کر۔ کھانے کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری بھوک کو ختم کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہماری پیاس کو بجھا دے۔ اب جب تک بھوکا آدمی کھانا نہیں کھائے گا تب تک اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، اور ایسی پیاسا آدمی جب تک پانی نہیں پیے گا اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے سامنے کھانے کو رکھ لیتا ہے یا پانی کو رکھ لیتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ بھوک جو ہے، کھانا بھوک کو ختم کر دیتا ہے یا پانی جو ہے وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے، تو زبان سے صبح سے لے کر شام تک کہتا رہے، نہ تو اس کی بھوک ختم ہوگی نہ ہی اس کی پیاس ختم ہوگی۔ بھوک اور پیاس کب ختم ہوگی؟ جب وہ کھانا کھائے گا، جب وہ پانی پیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے اسی آدمی کے لیے نصیحت ہے جو اس کو مانتا ہے۔ جو اس کو مان لے گا اس کے لیے نصیحت ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء اللہ، چاہے اللہ تعالی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمہارے اکیلے کی چاہت سے کچھ نہیں بنے گا، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت تمہارے سامنے حال نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبق آج ہم نے پڑھا، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں سے بعض چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو ماننے والا بنائیں، اس کو سمجھنے والا بنائیں، اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔